السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یونس ہے اور اس کا ابتدائی رکوع ہے، 1 سے 10 آیات ہیں، انشاءاللہ آج اس پہ بات۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را پہ، ان حروف مقطعات پہ بہت دفعہ بات ہو چکی، اس پہ ضرورت نہیں بات کرنے کی۔ یہ اللہ کا وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو بھی عطا نہیں کیا، بس اللہ بتانا چاہتا ہے، جو میں بتاؤں گا تمہیں پتہ ہوگا، وگرنہ پتہ نہیں ہو سکتا، سیدھی سی بات۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو حکمت و دانش سے بھرپور ہے۔ یہ کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قصے خوابوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی بزرگ کے ملفوظات نہیں ہیں کہ تم قرآن کے ساتھ وہ سلوک کرنے لگ جاؤ جو کسی کے ملفوظات کے ساتھ ہوتے ہیں، یا کسی سنی سنائی کہانی کے ساتھ ہوتے ہیں، یا کسی کے خواب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سنی سنائی کہانی ہوگی، سچی ہوگی، جھوٹی ہوگی، تنقید بھی ہو سکتی، سب کچھ ہو سکتا۔ خواب ہوں گے، 1 سے زائد باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جس پر تنقید کی، نکتہ چینی کی ذرہ بر گنجائش ہے ہی نہیں۔ اب ہم یہ بڑے مزے سے فٹ کر دیتے ہیں مشرکین مکہ پہ، جو نبی علیہ السلام کو کبھی شاعر کہتے، کبھی ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے، دیوانہ کہتے، اقتدار پرست کہتے، جو مرضی کہتے۔ ہم اپنے معاشرے کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں قرآن کی آیت کا حوالہ دیے بغیر کیا قرآن پہ تنقید نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے جاہل اجہل ابو جہل کرتے ہیں۔ وہ ابو جہل ایک بندہ تھا، مر گیا، اس کا کردار آج بھی زندہ۔ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، خاتون ہے، ایک دفعہ ان کے ساتھ کسی ٹی وی شو پہ میں بیٹھا، شاید اسی شو کا واقعہ یا کسی اور ان کے اپنے کسی پروگرام کا واقعہ۔ بات ہو رہی تھی کہ مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، تو ان کا اس کی وجہ یہ تھی کہ عورت کا انحصار تھا مرد کے اوپر۔ جب عورت کا انحصار ہی ختم ہو چکا ہے تو فضیلت کہاں گئی؟ فضیلت کی تو وجہ کہ وہ خرچ کرتا تھا۔ اب درمیان میں سے جو اصل آیت ہے اس نے سکپ کر دی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت بتائی ہے کہ مرد کے ذمے عورت پہ خرچ کرنا،
اور مرد 25,000 کا ملازم ہے، عورت کے کھاتے میں 25 کھرب روپے ہیں، پھر بھی عورت کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اس 25,000 والے ملازم شوہر پر ہے۔ خدائی اٹل فیصلہ۔ لیکن فضیلت دینے کی بات اللہ نے جہاں یہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حکمران ہیں، منتظم ہیں، سربراہ ہیں، ان کے کفیل ہیں، کفالت ان کے ذمہ ہے۔ قوام کے اندر سربراہی کا مفہوم بھی ہے، کفالت کا مفہوم بھی ہے، دونوں ہیں۔ تو یہ نہیں کہا کہ مرد کو اس لیے فضیلت ہے کہ وہ عورت پہ خرچ کرتا ہے، بلکہ کیا کہا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتا ہے، اسے پوچھنے والا کون ہے؟ یہ کتنا اللہ کا شاہانہ اور حاکمانہ کلام ہے۔ اللہ کہیں حکیمانہ بات کرتے ہیں، کہیں حاکمانہ بات کرتے ہیں۔ وہ حاکمانہ بات بھی حکیمانہ ہوتی ہے، لیکن اس میں حاکمانہ پہلو غالب ہوتے ہیں نا، کہیں حکیمانہ پہلو غالب ہوتا ہے، کہیں حاکمانہ پہلو غالب ہوتا ہے۔ تو اللہ بہت سے موقع پر ریزن صرف یہ بتاتے ہیں میری مرضی، لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرے اسے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، وہم یسألون، پوچھا تو مخلوق سے جاتا ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء سے بھی پوچھا جائے گا۔ پوچھ صرف ایک ذات سے نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کی ذات ہے بس۔ تو الرجال قوامون علی النساء جہاں ہے، ساتھ ہی فرما دیا کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دے دیتے ہیں، بس اللہ نے فضیلت دے دی۔ کتنا حاکمانہ کلام ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ اب یہ آیت لبرل طبقے سے، سیکولر طبقے سے، بے دین طبقے سے ہضم نہیں ہوتی، اور افسوس کی بات ہے یہ آیت ہماری عورتوں سے بھی ہضم نہیں ہوتی۔ اور آج جو ہم نے ماحول پیدا کر دیا ہے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، درسگاہوں میں، جس قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے اور جس قسم کے ڈرامے اور فلمیں دکھائے جاتے ہیں، جن کے پاس میرا نمبر ہے وہ کبھی کبھی مجھے شارٹ کلپ بھیجا کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہمیں بھی پورا ڈرامہ دیکھنا پڑے آپ کو بتانے کے لیے۔ اللہ بچائے۔ ایک ساتھی شاید باہر رہتے ہیں یا ادھر ہی کہیں رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ انہوں نے ایک دفعہ مجھے چھوٹے چھوٹے کلپ بھیجے، ایک ہی کلپ میں بہت سی چیزیں جمع۔ کا ڈراموں کی اس وقت ریت بن چکی ہے، عورت مرد پہ ہاتھ اٹھاتی ہے، شاید بہن بھائی پہ ہاتھ اٹھا رہی ہے، بیوی میاں پہ ہاتھ اٹھا رہی ہے، یعنی ایک پورا کا پورا ایک ٹرینڈ بنایا جا رہا ہے کہ ڈراموں کے اندر اٹھتا ہی ہاتھ اب مرد کے اوپر ہے۔ کیا یہ ایک سوچ کی آبیاری نہیں ہے؟ یہ ایک مکمل سوچ کی آبیاری ہے۔ جس بندے کو مارنے کا حکم ہے اسے بھی حکم ہے کہ تم نے چہرے پہ نہیں مارنا، ٹھا کر کے چہرے پہ۔ ڈرامہ ہے نا، ڈرامہ سٹیج کرتے۔ اس نے ایک کلپ کے اندر وہ ٹھا والے مجھے 5-10 چیزیں بھیج دی، شاید مختلف ڈراموں کی تھی، کہیں بھائی بہن کو، بہن بھائی کو، کہیں میاں بیوی کو، ٹھا۔ جبکہ بیوی کو سدھارنے کے لیے 3 آخری طریقہ یہ کہ اسے تم نے مارنا، اسے سزا دینی۔ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ یہاں مولوی صاحب بھی آ کر نا تفسیر میں ہل جاتا ہے۔ یہ اردو میں تفسیر دانوں کو دیکھتا ہوں تو بڑا رحم آتا ہے ان کے اوپر۔ یہ بھی اپنی گھر کی ملکہ عالیہ سے اتنے مرعوب ہوتے ہیں، یہاں آ کر خدا کی قسم تفسیر کا بیڑا غرق کرتے ہیں، ہل جاتے ہیں اس طرح۔ صاف الفاظ ہیں، وَاضْرِبُوهُنَّ۔ بھائی لاتوں کے بوجھ باتوں سے نہیں مارتے تو مارو، کیا مطلب کریں گے آپ اس کا بتائیں؟ یہی مار کا لفظ اولاد کے لیے بھی ہے۔
7 سال کی عمر میں انہیں نماز کی ترغیب دو، جب 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ذرا پٹائی کرو۔ بھائی پٹائی کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ اس کا پوسٹ مارٹم کر دیں۔ تو جہاں اولاد کو مارنے کا حکم ہے تو اولاد کی عمر کو دیکھتے ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے، چہرے پر نہیں مارنا، یہ منع۔ وہ جسم کے اعضاء جس پر بندے کو نقصان نہیں ہوتا لیکن تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، آپ پیچھے مار دیں، ادھر ادھر ہاتھ پہ تھوڑا سا مار دیں، اس کی ہڈی پسلی ایک تو نہیں کرنی۔ مار کے لفظ کو اس پیک لیول پہ لے جاتے ہیں کہ ملا صاحب بھی ہل جاتا ہے تفسیر کرتے ہوئے۔ کیا بات ہے یار، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا غلام نہیں بنایا۔ ایک ٹی وی شو میں مجھ سے کہا کسی نے، تو میں نے ان کو برجستہ جواب دیا، میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں، کئی بہنوں کا، ایک نہیں، ایک خاندان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں۔ وہ آج تک مجھے یاد ہے، ہم بچے تھے، کسی نے کسی کو گالی دی تو اس نے اس کی بہن کو گالی دے دی، اس نے ہنستے ہوئے کہا میری بہن ہی نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں، اگر اس کا مطلب نہیں کہ ہماری بیوی نہیں یا ہماری بہن نہیں یا ہماری ماں نہیں، اصول کی بات ہے، جس پہ لاگو ہوتی ہے ہو جائے۔ قرآن کی تعلیمات اجنبی بنتی جا رہی ہے۔ یہ ساری تفصیل میں نے اس لیے کی آپ کے سامنے کہ تمہیں اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں، کتاب حکیم کی آیات ہیں، تمہیں بڑی حیرانی ہوتی ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے، لیکن اسی کے اندر حکمت ہے، اسی کے اندر فراست ہے، اسی کے اندر دانش ہے۔ یورپ کی عورت کیا کر رہی ہے؟ شوہر کے سامنے جفا ڈالتی دوسرے کو، بلکہ وہ جفا ڈالتی تو وہ شوہر خود تصویر اتارتا ہے کہ اس نے فلاں کے ساتھ جفا ڈالا ہے، ذرا میں کیمرے میں اس منظر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دوں، میری بیوی اگلے کے ساتھ جفا مار رہی ہے خوشی کے ساتھ۔ یہ ماحول کیسے آیا ہے؟ مفت میں آیا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ گریجولی رفتہ رفتہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اب یہاں بھی ہمارے معاشرے میں نام نہاد ایلیٹ کلاس میں ہائے کر کے پورا جفا مارتے اگلے کی بیوی کو۔ یار تم اتنے ہی اچھے ہو تو ذرا ہائے کر کے شام کو اپنی بیوی کو جفا مارو نا، وہاں تو دیکھ کے تمہارے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں، بیوی کو تم دیکھتے نہیں ہو، اگلے کی بیوی کو دیکھ کے تم کھلکھلا ہنستے ہو، ہائے۔ عجیب بات ہے بھائی۔ ایک دفعہ یہاں کسی بینک میں جانا ہوا، ایک بندہ باہر آیا، شاید ان میں سے تھوڑا سا بڑا افسر ہوگا، ساتھ اس کے تھے، اس نے آتے کہا ہائے، اتنی مجھے غیرت آئی، میں جانے لگا تو چوکیدار سامنے تھا، میں کہا ہم تو بھائی ہائے نہیں کریں گے، السلام علیکم۔ ڈراموں میں سلام کون کرتا ہے؟ پنڈو، دیہاتی، ان پڑھ، نوکر، مالشیا، السلام علیکم۔ اور جو مہذب کلاس ہوتی ہے، جو آگے پیچھے ہر طرف سے ننگی ہوتی ہے، ہائے۔ لعنت اس تہذیب کے اوپر، ہم اتنے بدل چکے ہیں۔ ایک عالم دین تھے کسی دور میں، یہ بھی بات سینہ بسینہ ہم تک مدرسے میں پہنچی تھی، بڑی عجیب سی لگتی تھی، اب عجیب نہیں لگتی۔ کہتا شکر کرو انگریز نے چائے میں پیشاب ڈال کے نہیں پیا، کہ انگریز نے چائے میں پیشاب ڈال کے نہیں پیا، شکر کرو۔ ہندوستان کے ایک ریلوے اسٹیشن پہ ایک کوئی کنجوس انگریز تھا، تو وہ ریل گاڑی آ رہی تھی، ٹائم ہو رہا تھا، وہ چائے اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے فوراً برف کی ڈلی اس چائے میں ڈال دی کہ ٹرین مس نہ ہو جائے، برف کی ڈلی ڈال دی، فوراً چائے پی لی۔ سنا وہاں رواج بنا رہا، لوگ چائے کی پیالی میں برف کی ڈلی ڈال کے پیتے تھے۔ تو اسی لطیفے کو دیکھ کر ایک استاد نے کہا شکر کرو انگریز آقا نے چائے میں پیشاب ڈال کے نہیں پیا، ورنہ اس کو بھی جراثیم کش، اینٹی آکسیڈنٹ سمجھ کے، مشروب سمجھ کے پی لیتے۔ ہم اس نہج تک پہنچ چکے ہیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اب یہ جو ہماری اسلامک سکالرز خواتین ہوتی ہیں نا، اللہ حفاظت فرمائے، میں اچھی بھی میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا، ان کی ہمیں ضرورت ہے کہ خواتین کے اندر خواتین کے دروس ہونے چاہیے۔
پورا پورا ہاتھ میں دستانے بھی چڑھا کے، وایا بھی پہن کے، آنکھ بھی نظر نہیں آ رہی ہے. ایک دفعہ میں نے ان کا چھوٹا سا کلپ سنا کہ مرد عورت یہ کپل ہے، جوڑا ہے. تو جوڑا کیا ہوتا ہے بھائی؟ انہوں نے مثال دی، جوتی کے جوڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی بالکل دیکھو برابر سرابر ہوتے ہیں. تو مرد عورت میں سے کوئی افضل نہیں، بلکہ یہ جوڑا ہے. تو جوڑا کیا ہوتے ہیں؟ اس نے قرآن کی آیت چھوڑی تو اللہ نے اس کو دلیل میں کہاں پہنچا دیا؟ جوتوں تک. یہ ہوتی مت ماری جاتی ہے. عورت ہے، اسلامک سکالر ہے، قرآن کا درس دے رہی ہے، قرآن کی آیت کو چھوڑ کے جوتوں کی مثال دے رہی ہے. عورت اور مرد کی مثال جوڑے کی ہے. تو جوڑا کیا ہوتا ہے؟ جیسے جوتی کا جوڑا ہوتا ہے بالکل برابر ہوتا ہے. تو عورت اور مرد اس طرح بالکل برابر سرابر ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو کوئی فضیلت حاصل نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو برجستہ اس وقت اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی، باقی ساری دلیلیں چھوڑ دیں. وہ جو جوتی کا جوڑا اس میں سے بھی تو ایک دایاں اور بایاں ہے کہ نہیں؟ تو دایاں اور بایاں میں سے کس کی فضیلت ہوتی ہے؟ دائیں کو. عورت تو ویسی بائیں پسلی سے پیدا ہوگی. سمجھ آئی بات؟ وہ تو اس اپنی دلیل میں بھی مار کھا رہی ہے، حالانکہ دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سب عملاً انکار ہے، قرآن کی آیات کا مذاق ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ لی اور کہہ دیا میں نے انکار کر دیا. نہیں، قرآن کی آیات کے احکام کو پس پش ڈال کے اپنی ذہانت بلکہ ذہنیت کو استعمال کر کے اس کے خلاف تعلیمات کو سامنے لانا، یہ بھی قرآن کریم کا انکار ہے. اور یہ اس معاشرے میں بہت زیادہ ہو چکا ہے. ہمارے مولوی صاحب قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو سیدھا 1400 سال پیچھے لے جاتا ہے اور وہیں رکھتا ہے، خبردار 1400 سال سے ادھر نہیں آنا ورنہ انتظامیہ ناراض ہو جائے گی. بچے لے کے میں کہاں جاؤں گا؟ وہ گالی دیتا ابو جہل کو، برا کہتا ابو لہب کو. وہیں سنا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سارے قصے سنا کے 1400 سال پیچھے رکھ کے فارغ کر دیتا ہے. چلو خوش ہو جاؤ، نہ تم پہ تنقید نہ کوئی اور بات. قرآن تا قیامت ہے. اہل علم کا اصل فریضہ یہ ہے کہ قرآن کی آیات کو حالات پر منطبق کرتے ہوئے بات کریں. آگے چلتے ہیں، اسی آیت پہ وقت ہو گیا. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے؟ اس کے اندر ڈانٹ بھی ہے اور انکار بھی ہے کہ تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے. استفہام انکاری ہے، حمزہ توبیخ کا. یہ ان کو بتا رہا ہوں جو اہل علم ہوتے ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو یہ تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخصیت کے اوپر اپنی وحی بھیجی. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ أَنْ أَنذِرِ النَّاسِ، اور وحی کیا بھیجی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے کہ اگر تم خدائی احکامات کی مخالفت کرو گے تو بچ نہیں پاؤ گے. اور لوگوں کو بشارت دے کہ ایمان والوں کو بشارت دے، اعمال والوں کو بشارت دے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اہل ایمان کو بشارت دے کہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے بڑا سچا مقام اور مرتبہ. دنیا کی خیر ہے، اچھا مرتبہ مقام مل گیا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو. نہیں، فکر نہ کرنا، ایمان کی دولت پاس ہے نا، اللہ نے تمہارے لیے بڑا سچا مقام رکھا ہے جس کو کوئی زوال نہیں. دنیا کے ہر مقام پہ زوال ہے، دنیا کے ہر عہدے اور ہر منصب اور ہر ذمہ داری پر زوال ہے. بندہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، افسر بھی اس کے سامنے چپڑاسی بنا ہوتا ہے، اور وہ کرسی سے اتر جائے تو اس کا چپڑاسی اس کے لیے افسر بن جاتا ہے. گیم ہی الٹ جاتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا، یہاں کی ایک سابقہ شخصیت نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب عزت وہی ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد جو آپ کی عزت کرتا ہے تو حقیقت میں وہی ہے. یہ ہمارے خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے، ان کی ایک بات مجھے نہیں بھولتی. ماشاءاللہ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، شاید رات انہوں نے
جا کے گزاری ہے. خواجہ صاحب اللہ خیر کرے مجھے ایک دن کہنے لگے ہم آپ کی جو عزت کرتے ہیں نا، محبت کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی مفاد ہی نہیں ہے. یہ بھول گئے ہوں گے، میں نہیں بھولا. اس کے پیچھے کوئی مفاد ہی نہیں ہے سوائے للہ فی اللہ. مجھے واقعی سمجھ آ گئی، نہ میں ان کو ٹرانسفر کر سکتا ہوں، نہ میں ان کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہوں، نہ میں ان کا کوئی دنیاوی مفاد میرے ساتھ کوئی وابستہ ہے. تو محبت کرتے ہیں تو صرف دین کی بنیاد پر. یہ ہے حقیقی عزت، یہ ہے حقیقی محبت. لا الہ الا اللہ. کا تعجب ہو رہا ہے، انہی میں سے ایک نبی آیا. دوسرا تعجب یہ ہو رہا ہے، اچھا آخرت کا تصور، مکافات عمل کا تصور، جواب دہی کا تصور، ڈرا رہا ہے اور خوشخبریاں دے رہا ہے. یہ دونوں باتیں ان کے لیے اجنبی تھی. ہم میں سے ایک بندہ نبی بن جائے، بشر کا کیا کام کہ وہ رسول بنے. بننا ہی ہے تو طائف کا کوئی سردار بنتا، مکے کا کوئی سردار بنتا. یہ دیگر مقامات پر قرآن میں موجود ہے. اگر بنتا بھی بشر تو کوئی سردار بنتا. یعنی انہوں نے دین کا معیار بھی کیا بنایا؟ دنیا. آج بھی لوگوں کے اندر دین کا معیار دنیا ہے. وہ مولوی صاحب جو سائیکل پر آئے اس کی عزت نہیں ہوتی، وہ مولوی صاحب جو پجیروں پہ آ جائے اس کی عزت ہوتی ہے. آج بھی لوگوں کے ہاں مولوی کے بارے میں بھی معیار دنیا کا ہے. یہ مشرکین مکہ کا وتیرہ تھا کہ انہوں نے دین میں بھی دنیا کو معیار رکھا تھا. جٹ انہوں نے کہہ دیا قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. یہ تو کھلا جادوگر ہے. جادوگر کیوں کہا؟ جادو اپنے اندر اثرات رکھتا ہے باذن اللہ. کہا ہم میں سے اٹھا، بات بھی جواب دہی کی کر رہا ہے کہ ان ہڈیوں میں گلی سڑی ہڈیوں میں مٹی میں جان پڑ جائے گی. ہوا اٹھا ہم میں سے، بات بھی بالکل وہ جو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی لوگ اس کی بات مان رہے ہیں. تو کھلا جادو نہیں تو کیا ہے؟ یہ جادوگر اس لیے کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے کلام میں تاثیر ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی پھر بھی لوگ ماننے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ تاثیر اس کی خود سے نہیں، یہ جادوئی تاثیر ہے، یہ جادو رکھتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دینا گوارا ہی نہیں کیا کہ کافروں نے کہا یہ کھلا جادوگر ہے. اللہ نے جواب ہی نہیں دیا کیونکہ پوری دنیا جانتی تھی کہ یہ جادو، وہ خود مانتے تھے. ویسے ہی منہ سے بات نکالتے تھے جادوگر ہے، اپنی جگہ کہتے تھے یہ جادو نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ ساحری نہیں ہے، یہ کہانت نہیں ہے. خود مانتے تھے. اللہ نے جواب ہی نہیں دیا. ایک، نبی علیہ السلام کی سیرت اتنی بلند تھی کہ کوئی آپ کو جادوگر سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. دو، پھر آپ کی تعلیمات ایسی اصلاحی اور انقلابی تھی کہ ان تعلیمات کو کوئی جادو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. پھر آپ کی تعلیمات پر جو صحابہ کی زندگی بدلی، پھر صحابہ کو دیکھ کر جو بعد میں لوگوں کی زندگی بدلی، تو اس کو دیکھ کے تو کوئی اس کو جادو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس بات کا جواب ہی نہیں دیا گیا. آگے اللہ اپنی شان بیان کر رہے ہیں کیونکہ میرے نبی کی مخالفت اللہ کہتے ہیں میری وجہ سے ہو رہی ہے. اب اللہ اپنی شان بیان کر رہے ہیں. ان ربکم، یقین جانو تمہارا پروردگار، تمہارا مالک، تمہارا آقا، تمہارا فرما روا. یہ رب کے مفہوم ہے، ربوبیت کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ، صرف ایک اللہ ہے. کون ہے وہ؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے ارض و سما کو 6 دنوں میں بنایا ہے. وہ 6 دن کیا ہے ہم نہیں جانتے. ہمارے 6 دن تو سورج چاند سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے، چاند کی 28 منزلیں ہیں. ایک دن ایک رات میں جتنا سفر چاند طے کرتا ہے، جتنی چال وہ چلتا ہے اس کو ایک منزل کہتے ہیں. 28 تک نظر آتا ہے، 2 دن یا 1 دن نظر نہیں آتا، 29 یا 30.
پھر دوبارہ ہلال بن کے طلوع ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. تو ارض و سما سے پہلے تو یہ چاند سورج تھے ہی نہیں، تو 6 دن کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ بھی متشابہات میں سے ہیں، یہ اللہ جانتے ہیں بندہ. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر قائم ہوا. کیسے ہوا اللہ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں جو اپنی شان کے مطابق. یدبر الامر، ارض و سما کو بنانے کے بعد اللہ نے کائنات کسی اور کے حوالے نہیں کر دی. کائنات کی تمام تدبیریں خود اللہ کرتا ہے. مارنا، پیدا کرنا، برباد کرنا، آباد کرنا، تخت سلطنت پہ بٹھانا، تخت داد پہ چڑھانا، عزت دینا، ذلت دینا، بیٹا دینا، بیٹی دینا، دونوں دینا، دونوں نہ دینا، گرے ہوئے کو عروج دینا، عروج والوں کو گرا دینا، یہ سارے کام اللہ کرتا ہے. یدبر الامر. ما من شفیع، اس کے سامنے کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا. کوئی اس کی بارگاہ میں ایسا نہیں کہ اس کی بات ٹالی نہ جا سکے، کہ وہ عرش پکڑ کے بیٹھ جائے کہ بس میں نہ مانوں. نہ کوئی دبدبے سے اللہ کو منوا سکتا ہے، نہ اپنے پیار سے اللہ کو منوا سکتا ہے. البتہ الا باذن، جس کو وہ اجازت دے گا سفارش کے لیے لب کشائی وہی کر سکے گا، اور کوئی نہیں. ذالکم اللہ ربکم، ایسی صفات والا غالب اللہ تمہارا پروردگار ہے، مالک فرما روا ہے. اور اسی بنیاد پہ محمد رسول اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے. اللہ کا تعارف کروانے کے بعد اب اللہ کہتے ہیں اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فاعبدوہ. ایسی صفات والے غالب اللہ ہی کی مان کے تم نے زندگی گزارنی ہے، عبادت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے. وہ خوف جو اس سے کیے جانے کا لائق ہے اسی سے خوف کیا جائے، وہ محبت جو اسی سے کی جانے کے لائق ہے صرف اسی سے روا رکھی جائے، وہ اطاعت جو اسی کی جانی چاہیے اسی کی اطاعت کی جائے. دنیا کی دوسروں کی اطاعت اس کی اطاعت کی وجہ سے کی جائے، چونکہ اللہ نے کہا لہذا اب اطاعت ہوگی. اللہ نے کہا ہے ماں کی اطاعت، اللہ نے کہا ہے باپ کی اطاعت. یہی وجہ ہے ماں باپ اگر اللہ کی اطاعت کے علاوہ کوئی حکم دے تو ان کی بات مانی نہیں جاتی، احترام ہوگا، مانی نہیں جائے گی. اللہ ہی کی وجہ سے محمد الرسول اللہ کی اطاعت. ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ اطاعت ہم پہ فرض کر دی ہے. اور آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا اور آپ حضرت عمر کو نبی بنا دیتے تو بطور نبی ہم حضرت عمر کے امتی ہوتے، ہم ضرور اطاعت کرتے. لیکن اللہ نے حضرت عمر کو نبی نہیں بنایا، بطور نبی ہم ان کی اطاعت نہیں کرتے. بطور صحابی وہ اللہ کے نبی کے مقتدی ہیں، ہمارے لیے مقتدا ہیں. صحابہ ہمارے لیے معیار ایمان ہے. یہ ہے ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. تم پھر بھی غور نہیں کرتے؟ ایسی غالب ہستی جس کے سامنے کوئی دم نہ مار سکے. الیہ مرجعکم جمیعا، یہ صرف دنیا کی بات نہیں، مرنے کے بعد تم سب نے پلٹ کے اس کے پاس جانا ہے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ. انہ یبدأ الخلق، تخلیق کی ابتدا اسی نے کی. ثم یعید، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. کیوں دوبارہ کیوں پیدا کرے گا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ ایمان والوں کو، اعمال والوں کو انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ دے دے. والذین کفروا لهم شراب حمیم، اور کافروں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دے. وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے. والذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ ہی ہے جس کا تعارف یہ ہے کہ اس نے سورج کو چمک بنا دی. یعنی یہ مبالغہ ہے
جیسے عادل کو مبالغے میں عدل کہہ دیتے ہیں، یہ سراپا عدل ہے۔ یہاں بھی یہی ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء، سورج اصل میں یہاں یہ ذات ضیاء، روشنی والا بنایا، والقمر نورا یعنی ذا نور، ذات ضیاء وذا نور، اور چاند کو نور والا بنایا، لیکن براہ راست مبالغے پہ کہا یہ اتنی چمک ہے کہ خود ہی چمک ہے، خود ہی نور ہے، یہ مبالغہ ہوتا ہے۔ یہ ہر زبان میں تقریباً شاید ہوگا، عربی میں ہی کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ اسلوب۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، وہ اللہ ہی ہے جس نے چاند کی منزلیں مقرر کی، ایک دن ایک رات میں چاند جتنی چال چلتا ہے وہ چال اس کی منزل قرار دی جاتی ہے، اور وہ 28 اس کی منزلیں ہیں، 28 قمری مہینہ 28 تک وہ نظر آتا ہے، 29 آخری 2 دن غائب ہو جاتا ہے، یا ایک دن غائب ہوتا ہے اگر 29 کا ہو، یا 2 دن غائب ہو جاتا ہے اگر 30 کا ہو، یکم کو پھر نظر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم اپنے سالوں کا حساب کتاب شمار کر سکو اور مہینوں کا دنوں کا حساب کتاب رکھ سکو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے ساتھ معلق کیا، اس کا تعلق چاند کے ساتھ رکھا۔ چونکہ اسلامی نظام نہیں لہٰذا ہم شمسی اس پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے ارض و سما کی تخلیق کی، ان چیزوں کو اللہ نے چاند کے ساتھ معلق کیا۔ شمسی نظام کا پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھنے والے چرواہے کو کیا پتہ چلے گا آج کون سی تاریخ ہے، مہینہ وسط میں آدھے میں کہاں ہے؟ قمری نظام میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ جہاں کوئی بھی نہیں جاتا اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ نیا مہینہ آ چکا ہے، اب یہ بڑھ رہا ہے، اب یہ وسط پہ آ چکا ہے، اب یہ گر رہا ہے، اب یہ آخر پہ جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ پھر ہمارے حج، عمرے، حج جو ہے رمضان، عیدین، سب قمری مہینوں کے ساتھ معلق۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ اس پوری کائنات کی مثال دینے کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ویسے ہی کھلونے کے طور پہ پیدا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کھیلتے کھیلتے پیدا کر دیا۔ الا بالحق، اللہ نے پورے نظام کو حق سے جوڑ کے پیدا کیا ہے، حق سے جوڑ کے پیدا کیا ہے۔ جو اس نظام کو سمجھے گا وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نظام والے کو نہ سمجھے۔ جو اس نظام کو سمجھے گا، دن کے آنے جانے کو سمجھے گا، شمس و قمر کی حرکت کو سمجھے گا، وہ اللہ کو ضرور سمجھے گا، وہ سمجھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نام نہیں آئے گا لیکن ہستی کو سمجھ جائے گا۔ اللہ نے اس کو حق سے جوڑ دیا ہے۔ جو غور کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کائنات تو سمجھ آ جائے لیکن کائنات والی ہستی سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ یفصل الآیات، وہ اپنی نشانیاں جو اس تک پہنچنے کا پتہ دیتی ہیں وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کن کے لیے؟ جو علم رکھتے ہیں، لقوم یعلمون۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن رات کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور آسمان و زمین میں جو کچھ پیدا کیا ان سب میں لآیات، ان سب میں نشانیاں جو اس تک پہنچا کے رہتی ہیں۔ لیکن یہ نشانی ہر ایک کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کہ لقوم یتقون، یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو نیت کر لیتے ہیں کہ غلط روش سے بچیں گے، غلط بینی سے بچیں گے، غلط راستے سے بچیں گے، نفع نقصان کے بارے میں وہی راہ اختیار کریں گے جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور ہمیں بنایا، اس کی مرضی کیا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کرنے سے بچنے کی جو نیت کریں گے انہی کے لیے نشانی ہے۔ جن کی یہ نیت ہی نہیں ہے، ڈنگر کے ڈنگر پیدا ہوئے اور ڈنگر کے ڈنگر جانا ہے، کوئی حساب کتاب کوئی چکر ہی نہیں ہے، تو نشانیاں ہوتے ہوئے ان کو وہ نشانیاں سمجھ میں نہیں آتی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے۔ یہ جو یرجون ہے نا، رجا، یہ ہماری زبان، یہاں ہمارے اردو میں لڑکیوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں لیکن اس کو رجا پڑھتے ہیں۔ یہ لفظ رجا ہے، اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ رجا اندیشے کو بھی کہتے ہیں، رجا امید کو بھی کہتے ہیں،
رجا خوف کو بھی کہتے ہیں، شر کا خوف، اندیشہ، خیر کی امید، یا خود خوف کو بھی کہتے ہیں، یا مطلق توقع کو بھی کہتے ہیں، چاہے وہ توقع کسی بھی چیز کی ہو، خیر کی یا شر کی۔ کہ وہ لوگ جو ہمارے پاس پہنچنے کی توقع نہیں رکھتے، یا ہم سے ملاقات کا اندیشہ نہیں رکھتے، یا ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، بس بابر بعیش کوش کی عالم دوبارہ نیست۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، دنیا کی زندگی پہ بالکل مطمئن رہتے ہیں، شاد باد منزل مراد بس ادھر ہی۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے ہم تک پہنچنے کی جو چیزیں پتہ دیتی ہیں اس سے غافل رہتے ہیں۔ یہ سارے لوگ کیا ہیں؟ اولئک مأواہم النار، ان سب کا ٹھکانہ جہنم۔ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ آیت کتنی واضح ہے، یہ آیت کتنی واضح ہے کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے جن کے پاس اسلام کی دولت ہوگی، اور ان کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں یہاں مسلمان کہتے ہیں، ترکی والے ذرا اچھی طرح لفظ بولتے ہیں مسلمان، اصل لفظ یہ مسلمان ہے، جیسے طالب طالبان، مسلم مسلمان، ہم یہاں مسلمان پڑھ دیتے ہیں، اور اس سے بھی صحیح لفظ جو عربی میں وہ مسلم، ٹھیک ہے۔ جو سچائی ہے، کائنات کی آخری سچائی، کائنات کی آخری صداقت جو اللہ نے اپنے آخری نبی کے سینے اطہر پہ نازل کی، اس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اور اس سچائی کے علاوہ کوئی اور چیز اللہ قبول نہیں کریں گے، کیوں؟ اس کے علاوہ کوئی سچائی دنیا میں ہے ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاشے گا اس پہ آ جائے گا، اللہ اسے قبول ہی نہیں کرے گا، ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اس پر زور دینے کا، اور آج پوری نشست اس پر زور دینے کا اصل مقصد یہ ہے، اب یہاں ہمارے معاشرے میں اپنی بات کو پہنچانے کا بڑا آسان طریقہ ہے، میں یوٹیوبر بن جائیں، فلاں بن جائیں، فلاں بن جائیں، ٹک ٹاکر بن جائیں، پتہ نہیں شنے کیا کچھ ہے، ایسے دانشور آ چکے ہیں۔ ایک خاتون ہے، خاتون ذرا تھوڑی سی بنسبت مرد کی احمق ہو جاتی ہے تو ذرا جرت زیادہ کرتی ہے، پھر چونکہ خاتون کے ہمارے معاشرے میں رعایت بھی کر دیتے ہیں، وہ پھر رعایت سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتی ہے۔ ایک خاتون ہے جس کو اچھے خاصے لوگ سنتے ہیں، ہے بوری ہے، کئی دفعہ وہ اپنے سینے کے حوالے سے، ان حوالے سے ذرا شرم و حیا میں بھی صحیح نہیں رہتی، ننگے سر رہتی ہے، سفید سے اس کے بال ہیں، مجھے اس کا پورا نام یاد نہیں ہوتا بھی تو میں اس کا نام نہ بولتا، شاید آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ کل میں نے اس کا ایک کلپ سنا، آگے سن نہیں سکا، میں نے اس کو سیو کر لیا، میں نے کہا بعد میں سنوں گا۔ اس نے کہا یہ بات بالکل غلط ہے کہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، اس نے انکار کر دیا۔ اور جب اس نے یہ کہا اور آگے اس نے اپنی تھیوری پیش کی کہ جنت میں کون جائے گا، باقاعدہ نیچے تالیاں، کلیپنگ، جناب۔ اللہ کا قرآن واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ جنت میں صرف اہل اسلام جائیں گے اور کوئی، کیونکہ یہ کائنات کی آخری صداقت، اس کے علاوہ کوئی سچائی دنیا میں ہے ہی نہیں ہے۔ اور جس کے بعد چھوٹی موٹی سچائی تو کہیں ادھوری سچائی، کہیں آدھی سچائی ہے، وہ گزشتہ انبیاء کی باقیات ہیں جن لوگوں نے تھوڑی بہت اپنائی ہوئی ہیں، ان کی پہنچ آخرت تک نہیں جاتی، ان کی پہنچ خدا تک نہیں جاتی، اس لیے وہ ادھورے، ناکام اور نامراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف ایمان والے، اعمال صالحہ والے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ ان کو جنت تک پہنچا کے رہے گا۔ یہاں جو یہدیہم ہدایت کا لفظ ہے نا، یہ مکمل طور پر ایصال الی المطلوب، جنت تک پہنچانے کا مفہوم ہے۔ ایک کے راستہ دکھانا، یہ بھی ہدایت ہے۔ ایک ہے کوئی آپ سے راستہ پوچھے، آپ دکھا دیتے ہیں، ہاں جی جی پی او ادھر ہے، آپ یہاں چلے جائیں، لیکن کوئی آپ سے راستہ پہنچتا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر جی پی او پہنچا دیتے ہیں، یہ بھی ہدایت ہے۔ یہاں جو ہدایت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے نا، یہ پہنچانے کے معنی میں ہے۔ اللہ ایمان کی وجہ سے بندے کا ہاتھ پکڑ تک جنت تک پہنچا کے رہیں گے اس کو، صرف ایمان والوں کو۔ اعمال تو مددگار ہوتے ہیں،
جنت میں داخلے کی اصل وجہ ایمان ہے. لا الہ الا، کتنی واضح ترین آیت ہے. لیکن آج اسی مسلمان معاشرے میں دانش کے نام سے لوگ ٹک ٹاکر بنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، گمراہ کن نظریات پھیلاتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ صرف اہل اسلام جنت میں جائیں گے، اور نیچے نام نہاد مسلمان سنتے ہیں اور اس پر تالیاں مارتے ہیں. ایسے میں خدا کا عذاب آئے گا، خدا کی رحمت آئے گی. شکر کریں ابھی ہم زلزلے اور سیلابوں سے پوری طرح برباد نہیں ہوئے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. قرآن کی تعلیمات کا، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کا اتنا واضح طور پر انکار اور نیچے سے کلیپنگ. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی اخلاقیات، یہ جو انفرادی رویہ، اجتماعی رویہ، یہ جواب دہی پہ منحصر ہے، یہ خدا تک پہنچنے پہ منحصر ہے. انفرادی رویہ اور معاشرے کا اجتماعی رویہ اسی وقت ٹھیک ہوگا جب معاشرہ خدا تک پہنچے گا اور اس معاشرے کے اندر جواب دہی کا تصور آئے گا. یہ دو چیزیں جب تک پیدا نہیں ہوتی، نہ انفرادی سطح پر رویہ ٹھیک ہو سکتے، نہ اجتماعی سطح پر معاشرے کا رویہ ٹھیک ہو سکتا. اب اگر کوئی سوال کرے کہ بھائی ایک خدا تک بھی نہیں پہنچتا، ایک کیا کہتے ہیں جواب دہی کا تصور بھی نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی اس کے اندر اخلاق ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ امانتیں، ہم سے زیادہ دیانتیں، اس قسم کے کھوکھلے بودے سے بھوسے سے اعتراضات لوگ کرتے ہیں، یا بیچارے کئی دفعہ سمجھنا بھی چاہتے ہیں، کئی دفعہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے، ویسے ہی اعتراض کرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے، دنیا کی حد تک جو اخلاقیات ہیں وہ خدا تک نہیں پہنچاتے، وہ جواب دہی تک نہیں پہنچاتے، وہ صرف دنیا کی حد تک افادیت پر منحصر ہوتے ہیں. ایک بندے نے اپنا اخلاق اچھا رکھا، کیوں؟ دنیا کے لحاظ سے اس کو اپنی ذات کا نفع نظر آتا ہے یا اپنے معاشرے کا نفع نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے میں اخلاق اس لیے اچھا رکھتا ہوں، میں سوشل ورکر اس لیے ہوں، میں اپنا پیسہ اس لیے خرچ کرتا ہوں، میرے پیسے سے اگلے کو فائدہ پہنچے. لیکن جو اصل مستقبل ہے آخرت، وہاں تک اس کی بات نہیں پہنچتی، اس کی ڈور درمیان میں ٹوٹ جاتی ہے. جو اصل ہستی ہے خدا، اس تک اس کی بات نہیں پہنچتی، ڈور درمیان میں ٹوٹ جاتی ہے. ایک بات. اور اگلی بات، جو صرف دنیا کی حد تک اپنی اخلاقیات کو رکھتے ہیں، ان کی اخلاقیات میں تضاد ہوتا ہے. وہ دیانت دار ہوتے ہیں اپنی حد تک، وہ امانت دار ہوتے ہیں اپنی حد تک، وہ ملاوٹ سے پاک ہوتے ہیں اپنی حد تک. اسی معاشرے کو آپ دیکھ لیں جب وہ ہمسایوں کے ساتھ اور دیگر کمزور ممالک کے ساتھ سلوک کرتے ہیں تو ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. نہ وہاں ان کو امانت نظر آتی، نہ وہاں ان کو دیانت نظر آتی ہے. جس معاشرے کی آپ امانت اور دیانت کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے ہمسایوں کو کس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا یہ امانت دیانت یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اور اگر کسی ایک فرد کے اندر، چند افراد کے اندر اگر کوئی ایسا تضاد بھی نہیں، وہ کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا، تو یاد رکھیے یہ انبیاء کی، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کی بقایا جات ہیں جو ان تک پہنچے ہوئے ہیں. چاہے اب اس کو وہ مذہب کا عنوان نہ دیں. لا الہ الا اللہ. ایسی اخلاقیات تو جانوروں میں بھی بہت ہیں. چیر پھاڑ کرنے والے جانور، یہ چمپینزی کو دیکھ لیں، یہ شیر کو دیکھ لیں، یہ چیتے کو دیکھ لیں، کس طرح وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. کتنی امانت ہوتی ہے اپنے بچوں کے بارے میں، کتنی دیانت ہوتی ہے ان کو اپنے بچوں کے بارے میں. لیکن اسی چیر کو، اسی درندے کو آپ دیکھ لیں، جب وہ دوسروں پر ٹوٹ پڑتا ہے تو اس کی امانت، اس کی دیانت، اس کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ جانوروں کا اخلاق ہے. اللہ جب اخلاق کی بات کرتے ہیں، اس اخلاق کی بات کرتے ہیں جو آسمانی اخلاق ہے، جو محمد رسول اللہ کے سینے پہ نازل ہوئے ہیں. یہ اخلاق اس اخلاق زمین آسمان کا فرق ہے. چند ظاہری اخلاق کو دیکھ کر ہم لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں. اب وقت نہیں مزید میں اس کی تشریح کرتا، وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا